حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ ایک دن حضرت عمر صبح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ انہوں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ ساتھیوں کے ساتھ ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں کی سنکھیا لگ بھگ 45 ہے۔ حضرت عمر نڈر و بہادر تو تھے ہی، اپنے ساتھیوں کی کچھ پرواہ نہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چل پڑے۔ انہیں راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کو جا رہے ہو عمر؟ محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں۔ عمر بولے، اس لیے کہ یہی وہ بدھرمی ہے جس نے قریشیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ہمارا دھرم خطرے میں پڑ گیا ہے، وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ میں آج اسے قتل کر کے ہی چین لوں گا۔ حضرت نعیم نے کہا، خدا کی قسم عمر، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو عبد مناف کے ونش والے تمہیں اکڑتا پھرنے کے لیے زمین پر چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، پہلے جا کر اپنے گھر والوں کی خبر لو، پھر ان سے نپٹنا۔ عمر بولے، میرے گھر والے کون؟ نعیم نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی اور چچیرے بھائی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، وہ سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کے دھرم کا پالن کرتے ہیں۔ جاؤ پہلے انہیں سمجھاؤ۔ ایسا سنتے ہی عمر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس سمے خباب بن ارت ہاتھ میں پوتر قرآن لیے سعید اور فاطمہ حضرت عمر کی بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو آہٹ پاتے ہی حضرت خباب ڈر کر گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے اور قرآن کے حصوں کو حضرت فاطمہ نے چھپا دیا۔ حضرت عمر نے خباب کی آواز سن لی تھی۔ گھر میں گھستے ہی کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، فاطمہ بولی۔ نہیں، خدا کی قسم، عمر چنگھاڑے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے محمد کا دھرم اپنا لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت سعید پر جھپٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے۔ بہن فاطمہ جب اپنے پتی کو بچانے دوڑی تو عمر نے بہن کو بھی اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ پر دھنیہ ہے وہ دونوں کہ اتنی مار پڑنے پر بھی انہوں نے اپنے دھرم کو چھپایا نہیں۔ صاف صاف کہہ دیا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ عمر جیسا بہادر انسان ان کی ہمت پر چکت رہ گیا اور ایک بار پھر سوچنے لگا، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انویائیوں میں کیا جادو بھر دیتے ہیں اور اسلام میں وہ کیا آکرشن ہے کہ سہج کے لوگ اس اور کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے محمد کیا کہتے ہیں۔ عمر نے نظریں اٹھا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید کی طرف دیکھا، وہ بھی گھر کے ایک کونے میں خون میں لت پت پڑے تھے۔ بہن کی یہ حالت دیکھ حضرت عمر کو بھی ترس آنے لگا اور انہیں اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ میری ایک ہی تو چھوٹی بہن ہے، نہ باپ ہے اور نہ ماں۔ دنیا میں میرا ایک ہی خون ہے، میری بہن، اور میں نے اسے اتنا مارا۔ اس لیے عمر نے بہن کو پاس بلایا اور کہا، بہن پریشان نہ ہو، لاؤ اچھا دیکھوں تو تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ یہ محمد کیا کہتا ہے۔ بہن بولی، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرو نہیں بہن، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ قرآن دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے قرآن دے دیا، پڑھا تو مون رہ گئے۔ کتنی اچ اور دیوی وانی ہے۔ عمر سوچنے لگے کہ محمد سچے ہیں۔ آج تک انہوں نے اپنے لیے بھی ایک شبد جھوٹ نہیں کہا، تو وہ جھوٹ ہی اس دیوی وانی کا سمبند جگ کے پالن ہار سے کیسے جوڑ دیں گے؟ محمد سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کتاب قرآن بھی سچی اور اس کی باتیں بھی سچی ہیں۔ ایسا سوچتے سوچتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اندر جاگ اٹھا۔ ان کا من اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان سے مل کر ان کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے بے چین ہو اٹھا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل پڑے۔
कैसा करिश्मा है ये। कहाँ उमर चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने, और कहाँ अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ में थी। अरकम के द्वार पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर एक साहब उठे और किवाड़ से झांक कर देखा। हजरत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे व्यक्ति को इस हालत में देखकर उन सहाबी का घबराना स्वाभाविक था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझे कुछ अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के अंतर में किस प्रकार की भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। कौन जानता था कि इस्लाम का ये कट्टर विरोधी इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझ सकता था कि खुली हुई यह तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों पर अब नहीं उठेगी। हजरत हमजा ने जब देखा सहाबा इकराम हजरत उमर के हाथ में तलवार देखकर डर रहे हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो हजरत हमजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत हमजा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे और जंग में कोई उनसे जीत नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल दिया गया और हजरत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देख हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उनकी चादर का कोना पकड़कर जोर से झटका दिया और कहा, हे खत्ताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गजब तुम पर आ जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु प्रभावित हुए बिना न रहे और कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह उसके रसूल और उसकी वही प्रकाशना पर ईमान ले आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। बेइख्तियार पुकार उठे, अल्लाह अकबर, और फिर पूरे मक्का में अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंज उठी। सहाबा इकराम हज़रत उमर के इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाजें पढ़ा करते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत उमर खड़े हो गए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा में चलकर नमाज पढ़ेंगे। ये सुनकर सहाबा इकराम की खुशी का ठिकाना न रहा और सब काबे की तरफ चल दिए। हज़रत उमर आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और हज़रत उमर अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ऐ मक्का वालों, जिसको अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना हो तो आए उमर का मुकाबला करे। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लगाएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा।